پہلا MCQز ہے، ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ اس جملے میں گئے جانا مصدر قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے، تو یہ جو گئے ہے یہ امدادی فعل یعنی معاون فعل ہے، اور منزل یہاں پر متعلق فعل ہے، اور پہنچ یہ اصل فعل ہے۔ دوسرا ہے، تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کو کیا کہیں گے؟ تو تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہے، احمد شیر کی طرح بہادر ہے۔ قواعد کی روح سے یہ جملہ کس کی مثال ہے؟ تو احمد شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہاں پر یہ تشبیہ استعمال ہو رہی ہے، اور احمد شیر ہے اگر یہ کہا جاتا تو یہ استعارہ بن جاتا، کیونکہ تشبیہ میں اس جیسا بنایا جاتا ہے اور استعارے میں وہی چیز بنا دیا جاتا ہے، اور کنایہ اس میں چھپی ہوئی بات کہی جاتی ہے، اور مجاز مرسل میں لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا۔ تشبیہ کا تعلق اگر ہو تو استعارہ ہے، اور تشبیہ کا تعلق نہ ہو تو مجاز مرسل ہے۔ فورتھ ہے، لفظ کا مجازی معنی میں استعمال جبکہ حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں، وہی بات جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ پانچواں ہے، کل کہہ کر جز مراد لینا یا جز کہہ کر کل مراد لینا کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ تو جز کہہ کر کل یا کل کہہ کر جز مراد لینا یہ مجاز مرسل کی اقسام ہیں، اور کنایہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، کنایہ قریب اور کنایہ بعید۔ روزمرہ ہم بات چیت کرتے ہیں اسے روزمرہ یعنی اہل زبان کا طریقہ کہا جاتا ہے، اور محاورہ الفاظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ محاورہ جیسے کہ آنکھیں دکھانا اور آنکھیں چرانا وغیرہ یہ سارے محاورے ہوتے ہیں۔ چھٹا ہے، پیاسی جو تھی سپائے خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجے فرات کی۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس شعر میں صنعت حسن تعلیل استعمال ہوئی ہے۔ صنعت حسن تعلیل اس صنعت کو کہتے ہیں جس میں وجہ کسی چیز کی وجہ کچھ اور ہو اور شاعر خوبصورتی کے لیے اس کی کچھ اور وجہ بیان کر دے، تو اسے صنعت حسن تعلیل کہا جاتا ہے۔ صنعت تضاد کیا ہوتی ہے کہ اس میں الفاظ جب استعمال ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس کا متضاد بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آغاز کو کون پوچھتا ہے، انجام اچھا ہو آدمی کا۔ آغاز اور انجام صنعت تضاد ہیں۔ صنعت لف و نشر، تو لف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا اور نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، کہ صنعت لف و نشر میں پہلے بات کو سمیٹا جاتا ہے پھر اس کو پھیلا دیا جاتا ہے، جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو یہاں پر اب پہلے مصرعے میں پتا پتا بوٹا بوٹا یہ بات کو سمیٹا جا رہا ہے، اور دوسرے مصرعے میں پورے باغ کا ذکر کر دیا گیا ہے، یعنی اس بات کو پھیلا دیا گیا ہے۔ اور صنعت تلمی وہ ہوتی ہے کہ جس میں کسی قرآنی آیت یا کسی تاریخی واقعے کا ذکر کیا جائے۔ آسان الفاظ میں تلمی کا مطلب ہوتا ہے دریا کو کوزے میں بند کر دینا، یعنی ایک لفظ سے پورا واقعہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، جیسے کوئی طور۔ اب کوئی طور تلمی ہے، یہ کوئی طور کا لفظ سن کر ہمارے ذہنوں میں وہ سارا واقعہ آتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوئی طور پر جایا کرتے تھے۔ ساتواں ہے، کلام میں ایک چیز کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنا جن میں کوئی تضاد نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو اسے صنعت مراحت النظیر کہتے ہیں، کہ ایک چیز کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو اسے صنعت مراحت النظیر کہتے ہیں۔ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو۔ اب پہلے شعر میں لفظ استعمال ہوا ہے
دہقان یعنی کہ کہسان، اور دوسرے مصرے میں اس کی مناسبت سے اور چیزیں جیسے کھیت، گندم اور غوشہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اور صنعت تلمی آپ کو میں نے بتا دیا ہے، صنعت لف و نشر بھی ہو گیا۔ صنعت تجنیز، صنعت تجنیز کیا ہوتا ہے کہ اس صنعت تجنیس میں ہم لوگ وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کی املا سیم ہوتی ہے مگر ان کا مطلب مختلف ہو جاتا ہے، جیسے کہ زمین پر پڑا ہے۔ اب ایک پر کا مطلب ہے کہ زمین کے اوپر، اور دوسرے کا مطلب ہے کہ جیسے پرندوں کے ونگز ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ زمین پر پڑا ہے۔ ذوق کا دیوان ذوق سے سیکھو گے تو اردو سنور جائے گی۔ اب ایک ذوق شاعر ہے اور دوسرا ذوق کا مطلب ہے شوق، کہ ذوق کا دیوان اگر آپ شوق سے پڑھیں گے تو آپ کی اردو سنور جائے گی۔ تو یہ صنعت تجنیس ہوتی ہے۔ 8واں ہے، کسی شاعر کے ایک مصرے پر دوسرا مصرع لگا کر نیا شعر کہنا کیا کہلاتا ہے؟ تو اسے کہتے ہیں صنعت تضمین، اور اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کو ہم لوگ انورٹڈ کوماز میں یعنی واوین میں لکھتے ہیں۔ 9واں ہے، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی؟ قواعد کی روح سے یہ شعر کس کی مثال ہے؟ تو ابھی دیکھیں خضر اور سکندر یہاں پر لفظ استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ صنعت تلمی ہے، یہ صنعت تلمی یہاں پر استعمال ہو رہی ہے کیونکہ تاریخی واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت خضر علیہ السلام اور سکندر کا۔ 10واں ہے، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو قواعد کی روح سے کیا کہلائے گا؟ تو جس غزل کا آخری شعر بھی ہو اور شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو تو اسے مقطع کہتے ہیں۔ مقطع کی 2 شرطیں ہیں، پہلی کہ آخری شعر ہو، دوسری شرط کہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص یعنی مختصر نام استعمال کیا ہو۔ مطلع کہتے ہیں غزل، نظم یا قصیدے کے پہلے شعر کو، اور جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ حسن مطلع، غزل، نظم اور قصیدے کا دوسرا شعر بھی اگر ہم قافیہ و ہم ردیف ہو جائے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں، اور غزل کا آخری شعر ہو اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہ کیا ہو تو اسے مقطع نہیں کہتے، پھر اسے آخری شعر کہتے ہیں۔ 11واں ہے، ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ تو ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے۔ 12واں ہے، ڈرامہ لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے، اس لفظ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو اس لفظ کے لغوی معنی ہے کچھ کر کے دکھانا۔ 13واں ہے، مضمون کی کون سی قسم داخلی، ذاتی اور شخصی موضوعی تحریر ہوتی ہے؟ تو مضمون کی اس تحریر کو انشائیہ کہتے ہیں، اور انشائیہ میں مرکزی حیثیت انشائیہ نگار کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت اہم MCQs ہے۔ 14 ہے، اردو زبان میں مختصر افسانہ کس ادب کے اثر سے آیا ہے؟ تو یہ مغربی ادب سے آیا ہے۔ 15واں ہے، وہ کون سی طویل صنف سخن ہے جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں؟ تو وہ طویل نظم اسے مثنوی کہتے ہیں۔ مثنوی کا مطلب بھی 2 کے ہیں کہ اس کا ہر شعر کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں اور اگلے شعر کا قافیہ اور ہوتا ہے، اور مثنوی میں ہم کسی تاریخی واقعے کو نقل کرتے ہیں اشعار کی صورت میں۔ غزل سے مراد ہے کہ عورتوں کی باتیں، عورتوں کے متعلق باتیں، اور جب ہرن خوف کی وجہ سے موت سے پہلے کی جو اس کی چیخ ہوتی ہے اس کو بھی غزل کہتے ہیں۔ ککتا، اور ککتا 2 یا 2 سے زیادہ اشعار کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ربائی میں 4 ہی مصرے ہوتے ہیں۔ 16واں ہے، قصیدے کا پہلا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ تو قصیدے کا پہلا حصہ تشبیب کہلاتا ہے۔ 17واں ہے، حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، منقبت میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ تو منقبت میں بزرگان دین کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اسے منقبت کہتے ہیں۔ 18واں ہے، مرثیے کے کل کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تو مرثیے کے کل
9 حصے ہوتے ہیں، اور یہ اگر دونوں آپشن ہو 8 اور 9 تو آپ نے 8 پر لگانا ہے، اور اگر 8 نہیں ہے تو پھر آپ نے 9 پر لگانا ہے، کیونکہ کچھ بکس میں 8 ہیں اور کچھ بکس میں 9 لکھے ہوئے ہیں۔ 19 ہے، کسی نظم کے ہر بند میں ٹیپ کا مصرع بار بار دہرایا جا رہا ہو تو ایسی نظم کی حیت کیا کہلائے گی؟ تو جس میں ٹیپ کا مصرع بار بار دہرایا جائے تو اسے ترجیع بند کہتے ہیں، اور جس میں ٹیپ کا مصرع نہ ہو اسے ترکیب بند کہتے ہیں۔ 20واں ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سی ادبی اصطلاح علم بیان کا احاطہ کرتی ہے؟ تو علم بیان کی 4 اقسام ہیں، تو تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ تو یہاں پر موجود ہے جی کہ کنایہ، تو کنایہ علم بیان کی اقسام ہے۔